تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین کا تمام انسانیت کو یہ پیغام ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. پھر جو شخص اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے. اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ محض دھوکہ اور فریب ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف قوموں اور قبیلوں کی طرف انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور جس کی آخری کڑی، آخری نبی، آخری رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ گئے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا دین بھی مکمل ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آنے والے تھے وہ بھی مکمل ہے. اب آخرت کا انتظار ہے، آخرت بہت قریب ہے، لہذا ہر بندے کی جو آخرت ہے وہ اس کی موت ہے. قیامت آنے والی ہے، لیکن جس بندے کی موت آ جاتی ہے اس کی قیامت شروع ہے. آج ہم سب اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی، ہمارے بیوانے بھی شب روز فوت ہو رہے ہیں، اس میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں. لیکن آج ہم اس بات سے غافل ہو چکے ہیں الا ماشاءاللہ کہ اس رب نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس زندگی میں ہم نے کرنا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو تو اس لیے بنایا تھا
کہ ہم دیکھ سکیں، جانچ پڑتال کر سکیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ دنیا بہت قلیل ہے، یہ دنیا کسی لمحے انسان کی موت آ سکتی ہے، اس کو عمر کا نہیں بتایا گیا کہ تمہاری کتنی عمر میں کوئی موت آئے گی، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھے عمل کرے گا تو اس کی آگے کی زندگی بہت آسان ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ عام جملہ ہم سننے کو لوگوں سے ہی ملتا ہے۔ یہاں پر جو ہم کاشت کریں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ یہاں پر اگر اللہ کی معصیت والے کام کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا ہے، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ یہ زمین ہے ہمارے ارد گرد، اس میں فصل دہان کاشت ہے جس کو منجی کہتے ہیں، اس میں منجی کا بیج لگایا گیا ہے تو یہ منجی ہوئی ہے۔ یہاں پر اگر کماد کا بیج لگاتے تو منجی نہیں کاشت ہونی تھی۔ یہاں پر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ ذخیرہ ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی گردن کے ساتھ اس کے اچھے اور برے اعمال کے نتائج کو لگا دیا ہے، جس کو وہ قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا نامہ اعمال، آج تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، آج تو خود ہی کافی ہے۔ تیرے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ جن جسم کی خاطر آج ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، فحاشی اور عریانی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ اعضاء، یہ جسم، یہ اس دن ہمارے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اليوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کے کہ جو کام تم کرتے تھے، ان کاموں کی وہ گواہی دیں گے کہ یہ فلاں برے کام کے لیے، فلاں مقصد کے لیے یہ بندہ گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کیا اس وقت حالت ہوگی ہماری اگر آج ہم نے اپنے شب و روز کو دنیاوی کاموں کے اندر گزار دیے۔ یہ دن ایسے جلدی گزر رہے ہیں، دن راتیں جلدی گزر رہی ہیں، مہینے اور سال جلدی گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس دن انسان سے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے لیے تو خود ہی کافی ہے، تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ وَوُضِعَ الْکتاب، جب کتاب کو رکھ دیا جائے گا، یہ ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں یہ ہماری ہر نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ نیکی لکھتا ہے، بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ بدی لکھتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم جو 24 گھنٹے کے جو دن اور رات ہے، اس میں ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا ہے، کتنی ہم نے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی ہے، کتنا ہم نے اللہ کا ذکر و اذکار کیا ہے، کتنا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام بھیجا ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ محض کمانا، دنیا کا مال اکٹھا کرنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔
اس کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ ایک مہلت دی ہے، ایک عمر دی ہے، لیکن یہ عمر جو ہے نا یہ دوبارہ نہیں ملنے والی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب اس کو دنیا میں دوبارہ بھیج۔ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، دنیا میں دوبارہ بھیج، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، تاکہ وہ میں نیک عمل کر سکوں جو میں دنیا میں نہیں کر سکا، جو دنیا میں نے ترک کر دیے تھے۔ اللہ، اللہ فرمائے گا ایسا نہیں ہونے والا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو محض ایک بات ہے جو کرنے والا کر رہا ہے، یہ تو ایک گفتگو ہے، یہ تو ایک بات ہے، ایسا نہیں ہونے والا کہ اللہ کسی کے کہنے پر اس کو دنیا میں دوبارہ بھیجے۔ کیوں بھیج رہے دنیا میں؟ وہ دنیا میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ وہ نیک عمل کر سکیں۔ اور آج جو لوگ نیک عمل نہیں کرتے، اعمال میں سب سے افضل جو عمل ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اعمال میں افضل عمل کون سے ہیں، اسی بخاری سے مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ہم اس دنیا کی خاطر، اس فانی زندگی کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی بہترین زندگی کو بنانے کے لیے نماز اولین ترجیح ہو آپ کی، یہ آپ کی بہترین زندگی ہے۔ آخر کی زندگی میں سب سے پہلے جو اعمال میں سے سوال کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، وہ یہ نماز ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ جس بندے کی نماز کو درست کہا گیا کہ اس کی نمازیں درست ہیں، اس نے 5 وقت پڑھی ہے، وقت مقررہ پر پڑھی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھی ہے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں پڑھی، تو اللہ فرمائے گا اس کے باقی تمام اعمال کو اس کو ٹھیک کر دو۔ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ لیکن ہم لوگ ایسے غافل اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ تھوڑا سا تو کام ہے۔ اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، آج ہم میں سے ہر شخص کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، لیکن جب اللہ بلا رہا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو ہم میں سے اکثر لوگ جاتے نہیں ہیں، تو ہم کامیابی نہیں چاہتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کامیابی نہیں چاہتے، لہذا نماز اعمال میں سے سب سے پہلا عمل ہے، لہذا وہاں پر اعمال کی جانچ پڑتال میں سے اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ ہم نیک اعمال کر سکیں، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انسان التجا کرے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک عمل میں کر سکوں جو میں دنیا میں نہیں کر سکا۔ کیوں؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس دن انسان کہے گا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیا، اس کے غیظ غصے کو سن لیا، ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی آخرت ہے، واقعی آگ ہے، واقعی اللہ کے عذابات ہیں، واقعی جہنم ہے، تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ غیظ غصے کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم غیظ غصے اپنے جوش کی وجہ سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی اس جہنم کے اندر کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی لشکر ڈالا جائے گا،
تو جہنم کا دروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ایسے مسلم میں اللہ کے پیارے رسول احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر وہ دیکھے کہ وہ پانی میں سے کتنا لے کر لوٹی ہے۔ جو پانی کے ساتھ لگا ہوا، جو انگلی کے ساتھ پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، اور باقی سمندر آخرت ہے۔ کیا چیز زیادہ ہے؟ پانی جو انگلی کے ساتھ لگا ہوا وہ زیادہ ہے یا سمندر جس کی انتہا نہیں ہے، جس کے قطروں کا انتہا نہیں ہے، جس کے پانی کی وسعت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، وہ زندگی زیادہ ہے؟ اس جنت کے لیے کوشش کریں جس جنت کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اس درخت کے سائے کو طے کرنے کے لیے ایک سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو اس کا سایہ وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا وہ درخت ہے جنت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے بارہا مومنین کو فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جلدی کرو اس مغفرت کی طرف، اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے آنے والی ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقین، لہذا متقین تقوی پیدا کریں۔ جنت متقین کے لیے ہے، متقین جنت میں جائیں گے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کون سے عمل ہیں جنت میں لے جانے والے؟ صحابہ پوچھتے ہیں، آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میں نے اپنے لمحے ایک ایک پل کا حساب اس سے اللہ مانگے گا۔ میری وہ کتاب چھوٹی موٹی وہ کتاب نہیں ہے، دنیا کی کتب میں سے وہ کتب نہیں ہے، وہ بہت بڑی کتاب ہے جس کے اندر ہمارے شب و روز کی کیے ہوئے کارنامے، ہمارے گناہ، ہمارے سیاہ کام اس میں لکھے درج ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو متنبع کیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، جب کتاب کو رکھ دیا جائے گا نا تو آپ مجرمین کو دیکھیں گے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا نا ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تو اچھا کام تو کیا ہی نہیں، ہمارے کام تو دنیا میں اچھے تھے ہی نہیں، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، وہ ساتھ میں کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہم افسوس، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ جس نے نہ تو ہماری چھوٹی بات کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، مگر اس کو لکھ لیا ہے۔ آج ہم مذاق میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، مذاق کے اندر۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کے لیے وائل ہے، خرابی ہے، تباہی ہے جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جھوٹ بولتا ہے۔ لوگوں کو خوش ہو جائیں گے، لوگ تفریح حاصل کریں گے، جی چلو جی محفل گرم ہو جائے گی، تو اس لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسانے اور ان کا دل لگانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بربادی ہے۔ تو میرے بھائیوں کو جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ جب کبھی ان میں سے جہنمیوں میں سے کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو داروغہ ہے وہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے انکار کر دیا، تکذیب کر دیا، ہم نے کہا کہ تمہارے پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ باتیں کریں گے اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو آج دنیا میں سنتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، ان کے الفاظ سنیں، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ آج دنیا میں سننے والے، عقل رکھنے والے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی نافرمانی کو،
اپنے اوپر انہوں نے لازم کیا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، یہ کوئی بات نہیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جو پکڑ ہے نا، تو رب کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ اس دن انسان کہے گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم دنیا کی زندگی میں سنتے ہوتے اور عقل رکھتے ہوتے اور آج جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، پھر اس دن اپنے وہ گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ آج اعتراف کر لیں، آج اللہ سے رجوع کر لیں، آج اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص توبہ کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ انسان کو یہ مہلت دی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ جب تک سورج مشرق سے اور مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی اس کا سانس چل رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے اپنے لیے استغفار کریں کہ یا اللہ جو مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تیرے سوا مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے معاف فرما، میں آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ تیرے نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آج یہاں سے آپ عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، وہ آخرت جو انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں رضوان اللہ مجمعین، ان کو کتنی فکر تھی۔ وہ پوچھ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کون سے عمل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وحسن الخلق، اور بہترین اخلاق، آپ کی گفتار اچھی ہو، آپ کا کردار اچھا ہو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں لے جانے والے عمل میں سے کون سے عمل ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے، جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے؟ آپ نے فرمایا الفہم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جا سکتا ہے، اور اس لیے فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی بخاری میں ہے کہ جو شخص مجھے دو باتوں کی ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ اور کس کی گارنٹی، کس کی طرف سے ضمانت مل رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صادق امین ہے۔ مشرکین مکہ بھی آپ کو صادق امین کہا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو دو باتوں کی مجھے ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے، میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں زبان فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ لہذا اپنی زبان سے گفتگو بہتر کریں، اچھی سے اچھی کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے گفتگو میں جو باتیں بھی ہو رہی ہیں، جو لکھی جا رہی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں۔ اب یہ نہ کہ یہ میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا، یہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا جھوٹ بولنا لکھا جا رہا ہے، آپ کا بہتان لگانا یہ لکھا جا رہا ہے، آپ اللہ کی معصیت والے کام کر رہے ہیں یہ لکھے جا رہے ہیں۔ اور وہ منظر کیا ہوگا کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ جب بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور میں نہیں جانتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے۔ آج وہ میرا مال، آج وہ میری بادشاہت، میری چودھری اور میری چودراہٹ، میرا دبدبا، میرا روب، وہ بھی میرے کام نہیں آ رہا، وہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دنیا کے اندر عمل اچھے نہیں ہوں گے۔ عمل انسان کے ساتھ جاتا ہے، صحیح مسلم میں ہے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، تین چیزیں، اس کے اہل و خانہ، اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کی اولاد، اس کے اہل خانہ واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتا ہے۔ جو بڑی بڑی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ایم پی اے، ایم این اے،
ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے افسر آئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا دنیا کا تعلق ہوتا ہے، وہ لوگ بڑے بڑے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا جنازہ ہوا ہے جی، اولاد رو دھو کر واپس آ جاتی ہے۔ یہ وہ قبر ہے کہ جو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس کو بھی کبھی یاد کیا کرو۔ اسی مسلم میں ہے نا، آپ نے فرمایا تھا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی۔ اور جو چیز ساتھ اس کے رہنے والی ہے وہ نیک عمل ہے یا برے عمل ہے، اس کے ساتھ عمل ہے، اس کے ساتھ نیک ہے یا بد ہے، دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ اور اگر اچھے عمل ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ برے عمل ہے تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ وہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ اس کا سب سے کم عذاب کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس بندے کو دیا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا جیسے ہڈیاں کھولتی ہیں۔ یہ جہنم میں سب سے کم درجے کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ وہ آخرت کی گھاٹی بہت مشکل ہے، وہ آخرت کی منزل بہت مشکل ہے۔ اس کو آج ہم نے آسان کرنے کے لیے اپنے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے ہیں، اللہ کی معصیت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس بات کی فکر رکھنی ہے کہ ہمیں موت کسی لمحے آ سکتی ہے، کسی وقت آ سکتی ہے، لیکن اس موت کو ایک لمحہ آگے یا ایک لمحہ پیچھے اللہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو ابھی جوان ہے، اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے جوانی نہیں دیکھی، یہ تو ابھی بوڑھا ہے۔ نہیں، موت آ جاتی ہے، آنے کی ترتیب موجود ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ باپ زندہ ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، اور بیٹا چلا جاتا ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، یہ سب ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کا درخت اتنا وسیع ہے، جس کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، جو چاہے گا انسان کا دل وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر جنت کی بہاروں کو تذکرہ کروں تو بہت وقت چاہیے، لہذا جہنم کے جو عذابات ہیں یہ بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ لہذا جہنم کے غضب غصے کو، جہنم کی آگ سے بچنے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھجور کا ایک بھی ٹکڑا ہے تو اس کو بھی صدقہ کر دو، اور اگر یہ بھی چیز نہیں ہے تو اچھی بات کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا گفتگو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، تقوی اپنے اندر پیدا کریں، عبادت کو بہتر سے بہتر کریں، اخلاص اس میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی جیسا آپ گمان اللہ پر کریں گے ویسے ہی آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا